اگر آج کا جوان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام کا سپاہی بنے، اگر چاہتا ہے، اگر اس کا ارادہ ہے، تو یہ اس کی قیمت ہے، اس کی قیمت ہے۔ اگر واقعاً ارادہ ہے کہ میں اپنے امام کا ساتھ دوں گا تو پھر آپ کی قیمت لگ گئی۔ مصر کے بازار میں یوسف کو خریدا گیا، آپ کو بھی اس دنیا کے بازار میں خرید لیا جائے گا۔ تو اپنا ارادہ مضبوط کریں کیونکہ جمعے کا دن ہے، ظہور کا متوقع دن ہے، اور بغیر امام کے دن پورا نہیں ہو سکتا۔ یقیناً آج آپ نے دعائے نطبہ پڑھی ہوگی، امام کی زیارت پڑھی ہوگی، کیونکہ امام کو یاد کرنا چاہیے۔ جمعے کا دن ہے، امام کا دن ہے، عزیزان محترم، بغیر امام کے زندگی نہیں ہے۔ کربلا یہی تو درس دیتی ہے کہ تمہاری قیمت کچھ اور نہیں ہے، امام ہے۔ اگر اپنے آپ کو بیچنا ہے، امام کے لیے کہا۔ میں ادھر سے پہلے حج پہ جا رہا تھا تو رستے میں میرا سامان چوری ہو گیا۔ میں کربلا اور نجف میں تھا، میرا سامان چوری ہو گیا۔ اب میں مایوس ہو گیا، نہ آگے جا سکتا ہوں نہ پیچھے۔ اسی حالت میں مسجد کوفہ کی طرف جا رہا تھا پیدل، تو میں نے دیکھا ایک بڑی جاؤ جلال سواری آئی۔ سواری میرے پاس رکی، کوئی اور نہیں، امام وقت ہے۔ تو امام نے اسے کہا کہ کیوں تھکے تھکے لگے، کیا ہو گیا، پریشانی ہے؟ کہا بس مولا وہ سفر کی تھکاوٹ ہے۔ کہا نہیں، کوئی اور وجہ ہے۔ ہاں مولا، سامان چوری ہو گیا ہے، میں اب حج پہ کیسے جاؤں؟ تو امام نے ایک آواز دی، حالو۔ جیسے ہی بولا تو دیکھا ایک شخص نمودار ہوا۔ اس تاجر نے دیکھا یہ تو ہمارے اصفہان کے بازار کا وہ شخص ہے جو سامان اٹھاتا ہے، یہ کدھر سے آ گیا؟ لیکن یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ کہاں۔ تو امام نے کہا کہ اس کا سامان جو کھو گیا ہے اس کو لا کے دو اور اسے حج پہ لے کے جاؤ۔ کہا یہ کہا اور امام کی سواری چلی گئی۔ اس نے مجھے کہا کل فلانی جگہ آ جانا۔ میں وہاں پہنچا، اس نے مجھے بکسا دیا، میں نے کھولا تو کہا تمہارا سامان پورا ہے۔ میں نے دیکھا سارا سامان تھا اس کے اندر۔ کہا میں تمہیں حج پہ لے کے جاتا ہوں، اس کو کسی کو سنبھال کے دو حج پہ۔ اب کہتا ہے میرے اندر جرأت نہیں تھی، ہیبت اتنی تھی کہ میں اس سے پوچھتا کہ تم کون ہو؟ وہی ہو لگتے تو وہ۔ تو میں خاموش رہا۔ مجھے مکہ لے گیا اور کہا کہ جاؤ حج کرو، اور کوئی تمہارے جاننے والے پوچھے تو بولو میں شارٹ رستے سے، دوسرے رستے سے آیا، واپس یہیں آ جانا، واپس لے جاؤں گا۔ کہا مجھے واپس چھوڑنے جب جا رہا تھا تو میں نے سوال پوچھا، تم وہی حالو ہو جو ہمارے بازار میں مال اٹھاتا ہے؟ کہا ہاں میں وہی ہوں، مگر خبردار کسی کو بتانا نہیں۔ ارادہ مضبوط ہو، امیر غریب سے فرق نہیں پڑتا، ایک مزدور امام کا سپاہی بن جاتا ہے۔ یہ ارادے کمزور ہیں۔ وہ یہی کہتا ہے کہ وہ جب میں حج کر کے آیا، لوگ ملنے آئے، یہ بھی ملنے آیا، میں کھڑا ہوا، اس نے منع کیا کھڑے نہیں ہونا، ویسے ہی احترام کرو جیسے پہلے کرتے تھے۔ اور پھر اس نے مجھے کہا کہ میں چند دن بعد مر جاؤں گا، میرے کمرے میں میرا کفن اور کچھ پیسے ہیں، استعمال کرنا۔ جب ارادے مضبوط ہوں تو موت کا وقت بھی انسان کو پتہ ہوتا ہے۔ جب ارادے مضبوط ہوں تو انسان اس دنیا سے جاتے ہوئے ڈرتا نہیں ہے۔ یہ دنیا کیا دے گی؟ اس دنیا نے دینا بھی کیا ہے؟